أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون گزر گیا عاشور کا دن، آ گئی غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، زینب کے اجڑ جانے کی شام، بیویوں کے پردے چھن جانے کی شام۔ پورا دن حسین نے لاشیں اٹھانے میں گزارا، زینب بھی ایک ایک لاش پر پہنچی۔ زینب بھی مقتل میں حسین کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ جس وقت علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین لاش پر بعد میں پہنچے، زینب پہلے سے موجود تھی۔ علی اکبر کی لاش پر زینب پہلے سے موجود تھی۔ کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ مولا، جب بیویوں کی چادریں لٹ رہی تھی تو ایک بیوی کے سر پر سرخ چادر تھی، سرخ چادر کا کیا تصور ہے؟ تو زین العابدین نے روتے ہوئے کہا تھا چادر تو سفید تھی، لیکن جب میری پھوپھی علی اکبر کے لاشے پر گری ہے تو سفید چادر سرخ ہو چکی تھی۔ زینب بھی ہر لاش پر پہنچی ہے، زینب نے بھی بھائی کا ساتھ نبھایا ہے، اسی لیے شریکت الحسین کہلاتی ہیں۔ زینب تلاش میں نکلی، عصر عاشور سے پہلے حسین سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے۔ تم سب پر حسین کا آخری سلام، اب آخرت میں ملاقات ہوگی۔ زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی حسین خیمہ گاہ سے باہر آئے، چاروں طرف دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، آواز دی ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا، ہے کوئی حسین کی سواری کا گھوڑا لانے والا؟ لکھا یہ ہے کہ فرات پر عباس کا لاشا تڑپ گیا، ادھر علی اکبر کا لاشا تڑپ گیا۔ ایک بار خیمے کا پردہ الٹ کر زینب باہر آئی اور آ کر کہا بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج عباس کی بہن زینب تو ہے۔ زینب نے لجام فرس تھام کے بھائی کو سوار کرایا اور عجیب انداز سے سوار کرایا۔ حسین نے سلام کیا، کہا زینب خیمہ گاہ میں واپس جاؤ، ہم آخری سواری کو لے کر جا رہے ہیں۔ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، ذوالجناح کے یال میں ہاتھ ڈالا اور حسین نے ذوالجناح کو پیار کر کے کہا ذوالجناح میں سمجھ رہا ہوں تو بھی تھک چکا ہے، تو نے بھی 72 لڑائیاں لڑی ہیں میرے ساتھ، یہ آخری سواری ہے، مجھے لے چل وہاں جہاں میری اماں انتظار کر رہی ہیں، جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہیں۔ ذوالجناح نے روتے ہوئے اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا، آقا پیچھے دیکھیے۔ ایک بار حسین نے دیکھا تو سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اب اولاد والوں بتاؤ اس وقت حسین کیا کرے؟ ایک بار حسین سینے فرس سے زمین پر آئے، جھکے، سکینہ کو اٹھایا، پیار کیا، خیمہ گاہ میں لے کر آئے، سکینہ کے سر کو چوما، سکینہ کے ہاتھوں کو چوما، سکینہ سے کہا سکینہ ہمیں جانے دو بیٹا، ہم جا رہے ہیں، شاید رات کو واپسی نہ ہو۔ سکینہ نے ایک سوال کیا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تمہاری دادی رہتی ہیں تمہاری دادی کے پاس جا رہا ہوں۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ وہاں پانی ملتا ہے؟ حسین کیا جواب دے؟ ایک بار سکینہ کے رخسار کو چوما، کہا بابا کیا آخری بار آپ کے سینے سے لپٹ کے سو سکتی ہوں؟ سنو گے کیا ہوا؟ حسین خیمہ گاہ کی خاک پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، اتنا رویا حسین، اتنا رویا کہ حسین کو بھی غش آ گیا۔ غش کے بعد جاگے، سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ حسین سکینہ کے متعلق وصیت کر کے گئے تھے، زینب نے گود میں لے لیا، چل دیا فاطمہ کا لال، آخری لڑائی لڑنے چل دیا۔ 17 حملے کیے حسین نے، ایسی جنگ کسی نے دیکھی نہیں۔ جب آخری حملہ کر کے واپس آئے، نیام میں تلوار کو رکھا، آواز دیتے ہوئے رکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میری طرف دیکھنا، حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا اور گھوڑے پر ایسے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے پاؤں اوپر کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھ لیے۔ جیسے ہی فوج نے دیکھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر واپس آئی۔ میرے مولا زین العابدین نے کہا کہ حسین پر ہر ہتھیار سے حملہ کیا گیا۔ جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس لاٹھیاں تھی اس نے لاٹھی ماری، جس کے پاس لاتیں تھیں اس نے لاتیں ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھروں سے مارا۔ حسین کو ہر ہتھیار سے مارا گیا۔ ایک بار کربلا کی زمین پر زلزلہ آنا شروع ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنا شروع ہوا، سورج کو گہن لگا، باہر شادیانے بج رہے تھے۔ زینب نے زین العابدین کو چونکا کر جگایا، بیٹا دیکھو یہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے، میرے بھائی کی خیر ہو۔ ایک بار زین العابدین اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، زین العابدین کے ہاتھ سے عصا گرا، انگشت شہادت اٹھا کر کہا السلام علیکہ یا ابتا۔ پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نوک سینہ پر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی تو مصائب شروع ہوئے ہیں، تم آوازیں بلند کرتے رہو۔ آ گئی شام غریباں، حسین کا سر نوک سینہ پر آ گیا۔ لیکن سننا کہ حسین کے سر کے ساتھ ہوا کیا ہے، سن لینا۔ حسین کا سر کٹ کے فوراً نوک سینہ پر نہیں آیا۔ لکھنے والے نے لکھا حسین کو جیسے کاٹا گیا ہے ایسا تو کسی کو شہید نہیں کیا گیا، ایسے کسی کا گلا نہیں کاٹا گیا جیسے حسین کا گلا کٹا ہے۔ اور پھر یہ کہ بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، بہن تلہ زینبیہ سے سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ شمر آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا۔ سنو گے کیا کیا؟ شمر آگے بڑھا، شمر نے اپنا پاؤں، اپنا زانو حسین کے سینے پہ رکھا، حسین کے سینے پر اپنا زانو رکھا۔ سنان آگے بڑھا، ماتم کر کے جملہ سننا، سنان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے نیزہ حسین کے گلے میں پیوست کیا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ ماتم کرو ماتم، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ حسین کے گلے میں نیزہ پیوست کیا، سنان نے دوبارہ نیزہ واپس کھینچا، شمر نے حسین کو سیدھا کیا، حسین کے سینے پر اپنا زانو رکھا، حسین کا گلا کاٹنا چاہتا تھا۔ حسین نے کہا تو ہی میرا قاتل ہے، میرے نانا نے کہا تھا میرا قاتل مبروس ہوگا، اس کے سینے پر داغ ہوں گے، تو ہی میرا قاتل ہے، تیری خنزیر جیسی شکل ہے۔ جیسے ہی شمر نے سنا تو کہا تمہارے نانا نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، اب میں تمہیں تیز چھری سے قتل نہیں کروں گا۔ اس نے ایک بار پتھر اٹھایا، چھری کو کند کرنا شروع کیا، اتنی کند ہو گئی کہ چھری نہ رہی، آری بن گئی۔ فاطمہ کے لال کو الٹا کیا، پشت قفا سے چھری چلائی نہیں، ایسے ماری جیسے کلہاڑیاں ماری جاتی ہیں۔ 13 ضربوں سے حسین کا سر کاٹا گیا۔ ایک بار زلفیں پکڑ کے حسین کے سر کو اٹھایا، راوی کہتا ہے میں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، زمین سے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی۔ اب جو میں قریب گیا میں نے دیکھا بار بار شمر حسین کے گلے کو زمین پر مار رہا تھا، پھر اٹھا رہا تھا، پھر مارتا تھا، پھر اٹھاتا تھا۔ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر بالا، ماتم ماتم ماتم، میں نے چکیاں پیس پیس کر بالا ہے۔ حسین کا سر نوک سینہ پر آ گیا۔ تعزیت دینے آئے مسلمان، بس اب رونا شروع کر دو میرے عزیزو، یہی رونے کی شب آ گئی ہے، شام آ گئی رونے والوں کی۔ تعزیت دینے آئے مسلمان، ایسے تعزیت دی کہ خیمے جلانے کے لیے مشلیں لے کر آ گئے۔ آواز آئی حسین کے خیموں کو جلا دیا جائے، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، تیسرے سے چوتھے خیمے میں، بیویاں تو اپنے کو بچا بچا کر
خیمہ در خیمہ جا رہی تھی، لیکن بچے کیا کرتے؟ کوئی بچہ دائیں طرف چلا، کوئی بائیں چلا، کوئی کسی کو آواز دیتا ہوا چلا۔ شام غریبہ آ گئی، خیمے چل گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک بلند قامت بیوی کو دیکھا کہ وہ کسی جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جانا چاہتی تھی، جیسے اس کا کوئی قیمتی سامان خیمے میں ہے، وہ بار بار جاتی، آگ کے شعلے لپٹ لپٹ کے اس کے قریب آتے۔ ایک بار اس بیوی نے نجف کا رخ کیا، آواز دی یا علی ادرکنی، یہ کہہ کے اس جلتے ہوئے خیمے میں گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں باہر کھڑا رہا، اب جو وہ بیوی باہر آئی تو اس کی پشت پر 24 برس کا بیمار، اجرکم اللہ، 24 برس کا بیمار زینب امام کو بچا کر باہر لے آئی۔ زین العابدین نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ ادھر شام ڈھلتی گئی، چاند طلوع ہو گیا، جلتے ہوئے خیموں کی راکھ بلند ہو رہی تھی، ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایسے میں سب بیویاں جمع ہوئیں۔ زینب نے کہا ام کلثوم بچے نظر نہیں آ رہے، کچھ بچے کم دکھائی دے رہے ہیں، چلو بچوں کو ڈھونڈنے چلیں۔ بچے نہ معلوم سراسیمہ کہاں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دو بہنیں چلیں بچوں کو تلاش کرتی ہوئی۔ نہر فرات کے کنارے جھاڑیوں میں 2 لاشیں پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ زینب نے کہا کلثوم آہستہ بولو، یہ بچے شاید سو رہے ہیں، ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتی ہوں، شام غریبہ کے حالات پڑھ رہا ہوں۔ دونوں بہنیں جب ان 2 بچوں کے قریب پہنچی تو زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں کے سینے پر گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے، بچے گھوڑوں کے سموں کے تلے آ کر دب گئے۔ 2 بہنوں نے 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، لا کے مقتل میں رکھ دیا۔ ابھی تو قیامت ہونے والی ہے۔ ایک بار جب سب بیویاں جمع ہو گئیں تو فضہ نے آ کے خبر دی بیوی قیامت آنے والی ہے، قیامت کا منظر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فوج اشقیہ میں نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی نالیں کشی جا رہی ہیں، گھوڑوں کی کانٹوں والی نالیں کشی جا رہی ہیں۔ زینب نے کہا خیر تو ہے؟ کہا ہاں، آپ کے بھائی کا لاشا پامال کرنے کا ارادہ ہے، لاشا حسین کو پامال کرنے کا ارادہ ہے۔ سب اپنے اپنے لاشوں کو رشتہ داریاں جتا جتا کر لے گئے، صرف ایک فاطمہ کا لال تھا جس کا لاشا تنہا پڑا ہوا تھا۔ 10 گھوڑے دوڑے، 5 ادھر سے دوڑے، 5 ادھر سے دوڑے، اور خود مختار کو بتانے والوں نے بتایا کہ ہم نے حسین کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں سنی، ہم نے حسین کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آوازیں سنی۔ میرے مولا امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا سلام ہو شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں دائیں میں پیوست ہو گئی۔ حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ زینب دیکھ رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی۔ بس 2 جملے اور سن لینا میرے عزیزوں، دن بھر سے تم گریہ کر رہے ہو، خدا تمہارا گریہ قبول کرے۔ کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ خیموں کی جلتی ہوئی رات پڑی ہوئی ہے۔ ایک بار بچے گنے گئے تو سکینہ نظر نہ آئی۔ اب بھی کیا سننے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ سکینہ نظر نہ آئی۔ زینب نے کہا ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آ رہی، بہن چلو ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ ایک طرف ام کلثوم چلی، ایک طرف زینب چلی، آواز دیتی ہوئی جا رہی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ آواز دو بیٹے، چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سر بریدہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں دیکھ کر ڈر نہ جانا۔ ایک بار تیز آواز دیتی ہوئی ایک نشیب میں پہنچی تو زینب نے سنا کہ ایک سر بریدہ لاش سے آواز آ رہی ہے، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، دیکھا حسین کا پامال لاشا ہے، سکینہ سینے پر سو رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، ہاں یہی حق ہے گریہ کرنے کا، تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے، سر پر ہاتھ مارو، قیامت کے مصائب ہیں۔ ایک بار سکینہ کو اٹھایا، سکینہ چونک کر جاگی، پھوپھی اماں نے پیار کیا، کہا پھوپھی اماں مجھے بابا کے سینے پر سونا ہے، مجھے بابا کے ساتھ رہنے دو۔
کہا سکینہ چاروں طرف سر بریدہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس لاش کے تن پر سر نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا سر ہے؟ سنو گے اولاد والو، ایک بار سکینہ نے کہا پھوپھی اماں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، میں خیموں سے نکل کے بھاگی تو میرا دامن جلا، میں بابا کو آواز دیتی ہوئی جا رہی تھی، اسی لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، آجا بیٹی میرے پاس آجا۔ حضرکم اللہ، یہ جتنے سب بیٹھے ہیں سب کو ماتم کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دائیں بائیں جتنے افراد بیٹھے ہیں سب ماتم کرو، میرے ساتھ ماتم کرو، ماتم، سینے پہ ہاتھ مارو۔ سکینہ آجا میرے پاس۔ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سونے والی، سکینہ کو اٹھایا گیا، لے آئیں سکینہ کو ام کلثوم کی گود میں دے دیا گیا۔ شام بھیگ رہی تھی، آہستہ آہستہ رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک بار سب سراسیمہ بیٹھے ہوئے تھے، زین العابدین نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا، وہ سجدہ جو کائنات کا عظیم ترین سجدہ، آج تک ایسا سجدہ کسی نے نہیں دیکھا کہ باپ کا سر سجدے میں کٹا اور بیٹے نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ زین العابدین کا سر 11 محرم کی صبح کو سجدے سے اٹھا ہے، اس وقت تک امور امامت زینب کے سپرد تھے، امور امامت زینب دیکھ رہی تھی۔ بس ایسے میں زینب نے دیکھا دور سے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ زینب نے وہیں سے اشارہ کیا، اے آنے والے جہاں ہے وہیں رک جا، اس لیے کہ ابھی ابھی ہمارے بچے سرد ہوا پا کے سوئے ہیں، اگر کچھ لوٹنا ہو تو صبح کو آ کے لوٹ لینا۔ وہ گھوڑا سوار نہیں رکا، ادھر سے زینب کہتی رہی رک جا، گھوڑا سوار نہیں رکا۔ جیسے ہی قریب آیا زینب نے لجام فرس کو تھام کر کہا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تو سنتا نہیں ہے، عباس کی بہن کہہ رہی ہے تو سنتا نہیں ہے۔ گھوڑے سوار نے کہا ذرا دوبارہ کہنا کس کی بیٹی؟ ماتم کرو ماتم۔ گھوڑے سوار نے کہا ذرا دوبارہ کہنا کس کی بیٹی؟ زینب نے کہا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ ایک بار گھوڑے پر بیٹھنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا زینب بابا کو نہ پہچانا، ارے میں علی آ گیا۔ علی گھوڑے سے نیچے آئے، زینب باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا حسین کا گلا کٹ گیا، بابا خیمے جل گئے، بابا میری چادر چھل گئی، بابا سکینہ کا دامن۔ اجرکم اللہ، آخری منظر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، کیا ماتم کر رہے ہو؟ یہ میرے دائیں بائیں جتنی خواتین بیٹھی ہیں سب صاحب اولاد ہونا، تو بس اب جملہ سننا، آخری روایت، اور تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا تمہارے گریے کو قبول کرے، تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ کچھ مشعلیں آتی ہوئی دکھائی دی، کچھ روشنیاں آتی ہوئی دکھائی دی، معلوم ہوا کہ حور کی زوجہ پانی لائی ہے، حور کی زوجہ پانی لائی ہے، بچوں کو پانی پلانا ہے۔ پانی آ گیا، آواز دی بچوں آ جاؤ، پانی آ گیا۔ زینب نے آواز دی بچوں آؤ، پانی آ گیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، اپنے اپنے کوزے لے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے ایک لفظ کہا، جو سب سے چھوٹا ہوگا پہلے اس کو پانی ملے گا، جو سب سے چھوٹا ہوگا پہلے اس کو پانی ملے گا۔ کیا سن رہے ہو؟ سینے پہ ہاتھ مار کے آخری جملہ سن لینا۔ سکینہ آگے بڑھی، سکینہ کا